جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ لڑکی لیڈر سے بھاگتے ہوئے گھنے جنگل میں چلی جاتی ہے اور پاؤں کے بل چھپ جاتی ہے۔ اس میں لیڈر لڑکی کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہی سامنے نووا آ جاتا ہے۔ لڑکی نووا کو دیکھ لیتی ہے اور ایک دم سے وہ کھڑے ہو کر نووا کو آواز لگاتی ہے۔ نووا جیسے ہی لڑکی کو دیکھتا ہے تو نووا کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی لڑکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور لڑکی کی طرف آنے لگتا ہے۔ نووا لیڈر لڑکی کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے ہی نووا کے پیچھے لڑکی بیٹھ جاتی ہے گھوڑے پر اور دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب یہ لوگ اپنی سرکشت مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر نووا بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اپنی قبیلے کی وجہ سے، لیکن اسی میں یہ لڑکی بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا قبیلہ کہاں پر ہے۔ یہ سن کر دونوں چونک کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تینوں مل کر ٹیم کی طرح کام کرنے لگے اور اپنے قبیلے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ قبیلے کو تلاش کرتے کرتے یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر پہنچ چکے تھے، جہاں پر ایک بہت ہی خطرناک پل تھا، لیکن بنا وقت ضائع کرتے ہوئے یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھ رہے تھے اور قبیلہ ڈھونڈ رہے تھے۔ چلتے ہی چلتے سامنے سے ایک دم کالے گھوڑے پر سوار وارن آ گیا، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ لیڈر تھا، جسے دیکھتے ہی تینوں رک گئے اور اچانک سے پیچھے سے دوسرے بندروں نے بھی حملہ کر دیا۔ ہاتھا پائی کے دوران لڑکی پانی میں گر جاتی ہے، جسے دیکھ کر راکا اس کو بچانے پانی میں اتر جاتا ہے۔ لڑکی تو بچ جاتی ہے، لیکن راکا پانی کے اندر رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی راکا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پانی سے، اسی دوران لیڈر آ کر راکا کی رسی کاٹ دیتا ہے اور وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ راکا کے بچھڑ جانے پر لیڈر نووا اور لڑکی کو قیدی بنا کر اپنے قبیلے لے جاتا ہے۔ لیڈر کا قبیلہ ایک ساحل سمندر پر موجود عظیم ٹائٹینک شپ پر تھا، جو کہ انسانوں نے جب ان بندروں کو ایجاد کیا تھا تو اسی کے بعد بندروں نے مل کر انسانوں کو یہاں سے دور دیا اور خود یہاں پر قبضہ ہو گئے۔ جب نووا اور اس لڑکی کو جہاز کے اندر لایا گیا تو سب بندر ان کو دیکھ کر تنگ کرنے لگے۔ چونکہ نووا پریشان نہیں ہوا کیونکہ نووا انہی بندروں میں سے تھا، لیکن لڑکی ان کو دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اچانک سے ہی ایک بڑا بندر آتا ہے اور لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر لیڈر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جسے دیکھ کر نووا اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسرا بندر اسے زبردستی پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد نووا کو وہ کھلے میدان میں لے جاتا ہے، جہاں پر بہت سے بندر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نووا جیسے ہی تھوڑا اور پاس جاتا ہے تو اسے وہاں پر اس کے قبیلے کے لوگ بھی نظر آئے۔ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ نووا کی بہن، بھائی اور اس کی امی تک وہاں پر کام کر رہی تھی۔ لیڈر نے جب نووا کے قبیلے پر حملہ کیا تھا تو اس دوران لیڈر نے سب بندروں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بعد لیڈر لڑکی کو ایک بند کمرے کے اندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جہاں پر لڑکی جب دیکھتی ہے تو وہاں پر کرسی، کھانا پینا اور جادوئی چھڑی کے اوزار وغیرہ سب کچھ انسانی لحاظ سے پڑا ہوتا ہے۔ سامان کو دیکھتے دیکھتے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی موڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک بارلے نام کا انسان آتا ہے، جو کہ ان بندروں کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں نئی نئی چیزیں اور اوزار بنا کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ لڑکی اور بارلے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہلے سے جانتے تھے۔ کچھ سالوں پہلی بات ہے کہ یہ انسان جب یہاں پر بہت بڑی ٹیم کے ساتھ آئے تھے ان بندروں کے خاتمے کے لیے، اور انہوں نے یہاں پر بہت بڑی ریسرچ لیب بنائی ہوئی تھی، جس پر اب یہ بندر قبضہ کر چکے تھے، اور اسی ریسرچ لیب کو کھولنے کے لیے انہوں نے سب بندروں کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ اصل میں یہ لڑکی اور بارلے دونوں اس ٹیم میں سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن بندروں کے یہاں حملے کرنے کے بعد یہ سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے اور یہاں پر بندروں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد باہر سے شور کی آواز آتی ہے اور سب بندر ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب بندر جھک جاتے ہیں ایک بندر کے آگے جو سب سے الگ ہوتا ہے، جس کا نام سیزر ہوتا ہے۔ سیزر ان سب بندروں کا کنگ ہوتا ہے، جو کہ سب کام سیزر ان سے کرواتا ہے۔ اس کے بعد کنگ ان سب بندروں کو کچھ دکھاتا ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، کہ ایک بہت ہی بڑا دروازہ جو کہ زنجیروں سے جگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس زنجیروں کو گھوڑے اور بندر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ پورا زور لگانے کے بعد انہوں نے کچھ بم سیٹ کیے ہوئے تھے دروازے کے پاس سے، جسے پھوڑنے کے بعد دروازے کو آگ لگ جاتی ہے اور یہ گھوڑوں کو اور تیز دوڑانے لگتے ہیں، لیکن ایک دم سے آگ بجھ جاتی ہے اور زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دروازہ نہیں کھل پاتا، جس کی وجہ سے سب لوگوں کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن
کنگ ان سب بندروں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امید نہیں ہارنی، ہم ایک نہ ایک دن اس دروازے کو کھول لیں گے، ہم دوبارہ سے اپنی پرجوش محنت کریں گے۔ یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں، بلکہ ہم نے کچھ دیر پہلے جو بات کی ایکسپیریمنٹل لیب پر، یہ اسی ایکسپیریمنٹل لیب کا دروازہ ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک ٹیم اس جگہ پر آئی تھی اور انہوں نے یہ بیس بنائی تھی جس کے اندر بہت بڑی ٹیکنالوجی پڑی ہوئی ہے، اور کنگ کو انسانی خاتمے کے لیے اس ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ اپنی قوت بڑھانے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کنگ نے نووا اور اس لڑکی کو کھانے کی دعوت پر بلایا، لیکن اس کھانے کی ٹیبل کے پیچھے کنگ کا بہت ہی بڑا مقصد تھا اس لڑکی کے ساتھ، اور ان کا اچھی طرح ویلکم کرنے لگا۔ کنگ نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے لڑکی سے پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں اس بیس کے اندر کا راستہ پتا ہے؟ جب ریسرچ ٹیم ان علاقوں پر آئی تھی تو انہوں نے یہاں پر بہت ساری بیسیں بنائی ہوئی تھی، جن میں سے ایک بیس کنگ کے ہاتھ میں لگ چکی تھی اور وہ اسے کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس بیس سے صرف یہ لڑکی تعلق رکھنے والی تھی۔ کنگ اپنی ہر چال چل چکا تھا، لیکن لڑکی سے بیس میں جانے کا راستہ نہیں بتا رہی تھی، وہ صرف اتنا بتا دی تھی کہ مجھے نہیں پتا۔ بس بیس کے اندر جانے کا ایک ہی راستہ تھا جو کہ اس لڑکی کو پتا تھا، لیکن لڑکی کنگ کو نہیں بتا رہی تھی وہ راستہ۔ اس کے بعد کنگ ایک دم سے اٹھا اور نووا کو اپنے ساتھ لے گیا سائٹ پر۔ چونکہ نووا لڑکی کے ساتھ تھا تو اس لیے کنگ کا شک تھا کہ نووا کو بھی راستہ پتا ہوگا۔ اس کے بعد کنگ نووا سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے بیس کے اندر جانے کا راستہ، اور اسے بتاتا ہے اگر تم نے مجھے بتا دیا بیس کے اندر جانے کا راستہ تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور تمہیں میں بادشاہ جیسی زندگی دوں گا۔ چونکہ نووا کو بھی راستہ پتا نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کنگ سے کہ مجھے راستہ نہیں پتا۔ اس کے بعد ہمیں رات کا پہر بتاتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ لڑکی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو اچانک سے ہی نووا اندر آ جاتا ہے۔ آتے ہی نووا لڑکی سے بولتا ہے کہ تم سے اعتماد ختم ہو گیا ہے میرا۔ اس کے بعد نووا لڑکی سے کہتا ہے کہ میں اب تم سے کچھ سوال کروں گا جس کے تمہیں صحیح جواب دینے ہیں، اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا تو تم مجھے کھو دو گی۔ سب سے پہلا سوال نووا لڑکی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس بیس کے اندر کا راستہ پتا ہے؟ جس پر لڑکی کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے راستہ۔ دوسرا سوال نووا لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں بیس کے اندر سے کیا چاہیے؟ جس پر لڑکی جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایک ہارڈ ڈرائیو چاہیے وہاں سے۔ اس کے بعد تیسرا سوال نووا نے لڑکی سے پوچھا جو کہ پانی سے بیس تباہ ہو سکتا ہے، جو کہ یہ سوال اس کے قبیلے کی آزادی کے لیے تھا۔ اس کے بعد نووا لڑکی سے کہتا ہے کہ تم تیاری شروع کرو اور یہ کام ہم آج ہی کریں گے، میں جاتا ہوں اپنے دوستوں کو لانے۔ اس کے بعد لڑکی جا کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد لڑکی بلاسٹنگ کی تیاری کرتے ہوئے بم وغیرہ سیٹ کرتی ہے، لیکن بم سیٹ کرتے ہی دوران اچانک سے کوئی سائڈ سے آ جاتا ہے۔ جیسے یہ سب مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بارلے ہوتا ہے۔ بارلے لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ یہ سب دوبارہ بنا دے گا، یہ جو تم تباہ کر رہی ہو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کے جواب میں لڑکی کہتی ہے بارلے کو کہ تم تو ایک انسان ہو، ان جیسے نہیں ہو، اب ہماری مدد کرو اور ہمارے ساتھ واپس چلو یہاں سے۔ بارلے لڑکی سے کہتا ہے میں واپس جا رہا ہوں اور اگر کنگ کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہاری چمڑی اتار دے گا۔ یہ کہہ کر بارلے جیسے ہی موڑتا ہے تو پیچھے سے لڑکی جھپٹ سے اسے پکڑ لیتی ہے اور بارلے کو زمین پر پٹک کر تڑپا کے مار دیتی ہے۔ بارلے کو مارنے کے بعد یہ سب پہاڑی کے پچھلے سمندری راستے سے ہوتے ہوئے چٹان پر چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ چڑھائی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ لڑکی نووا کے پیچھے سوار ہو جاتی ہے اور وہ اسے آسانی سے اوپر لے جاتا ہے۔ جیسے یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو انہیں سامنے 3 گپا نظر آتی ہیں جو کہ اصل میں بیس کا پچھلا خفیہ راستہ ہے۔ زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ مشال کو جلا لیتے ہیں جس سے کہ انہیں تھوڑی تھوڑی روشنی مل جاتی ہے۔ بیس کے اندر چلتے دوران لڑکی کو مین سوئچ مل جاتا ہے جسے آن کرنے پر پورے بیس میں روشنی چھا جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بندر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانوں نے بنائی آخر کیا چیز ہے۔ اس کے بعد لڑکی کے ہاتھ ایک بہت بڑا ہتھوڑا آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نووا بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے والی ہے۔ لڑکی نووا سے کہتی ہے کہ تم یہیں پر رکو، میں واپس آتا ہوں بہت جلد۔ اس کے بعد یہ لڑکی بھاگتے بھاگتے ڈائریکٹ کنٹرول روم چلی جاتی ہے اپنا ہارڈ ڈرائیو لینے کے لیے۔ کنٹرول روم پہنچتے ہی یہ اپنا ہارڈ ڈرائیو ڈھونڈنے لگتی ہے جہاں پر اسے بہت زیادہ ہتھیار دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن
یہ دوسرا کیبن کھولتی ہے تو وہاں پر ہارڈ ڈرائیو لگا ہوتا ہے، جو اتار لینے کے بعد یہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے نووا کے پاس۔ واپس آنے کے بعد لڑکی نووا سے کہتی ہے کہ ہمارا کام ہو چکا ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں یہاں سے۔ واپس چلتے دوران یہ لوگ گراؤنڈ فلور سے جاتے ہیں، جہاں پر ٹینک، گاڑیاں اور کافی سارے ہتھیار ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر یہ بندر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور انسانوں سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ انسانوں نے بنایا کیا چیز ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکی کچھ بٹن دبا کر مین دروازہ کھول لیتی ہے، جسے کھولنے کے لیے کنگ نے اپنا پورا دم لگا لیا تھا، لیکن لڑکی نے اس دروازے کو جیسے ہی کھولا تو کنگ اور اس کی پوری آرمی سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کنگ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اندر لڑکی اور نووا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس لڑکی نے اندر سے کچھ نہ کچھ لیا ہے۔ کنگ نووا کی ماں کو پکڑ کر لڑکی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے بیس کے اندر کیا چھیڑا چھاڑی کی ہے یا کچھ لیے ہے، تم مجھے بتاؤ۔ لڑکی خاموش رہتی ہے اور اسی دوران سب بندر شور مچانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر چلاتے ہیں، اور اسی شور کے اندر ایک فائر کی آواز آتی ہے جو لڑکی نے اس بندر پر فائر کیا۔ جیسے ہی بندر کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں سب بندر، تو یہ سب بندر اس لڑکی سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ بندروں نے یہ چیز پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ کنگ لڑکی کو بولتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم یہاں سے جا سکتی ہو، کیونکہ وہ بہت ہی ڈر چکا تھا لڑکی سے اور پیچھے چھپ گیا۔ لڑکی وہاں سے نکل جاتی ہے اور پیچھے کی طرف آتی ہے اور اسی بم بلاسٹ کی طرف جاتی ہے جو سسٹم اس نے رات کو بنایا تھا۔ لڑکی جیسے ہی وہ دونوں تارے آپس میں جوڑتی ہے تو پیچھے پانی کی طرف ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارا بلاک ٹوٹ جاتا ہے اور سارا پانی اندر آ جاتا ہے۔ پانی کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر سب بندروں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ بیس کے اندر کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ چونکہ لڑکی کے پاس سب سسٹم موجود تھا تو وہ پہلے سے ہی سائیڈ ایریا پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو بندر بیس سے باہر تھے وہ سب مر چکے تھے اور بیس کے اندر جو بندر آ چکے، اگر انہیں راستہ پتا ہوتا تو وہ نکل جاتے، لیکن باہر نکلنے کا راستہ صرف نووا کو ہی پتا تھا، اس لیے نووا آگے ہوتا اور سب بندر اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ نووا کا پورا قبیلہ صحیح سلامت اس بیس سے نکل کر اوپر چلا جاتا ہے ٹاپ پر، اور جیسے ہی نووا آخر میں آ کر دیکھتا ہے تو سب بندروں کے موجودگی میں ایک اور بندر بھی تھا جو کہ کنگ بھی وہاں پر موجود تھا۔ کنگ جیسے ہی نووا کو دیکھتا ہے اوپر تو کنگ اس پر جھپٹ کر مارنے لگ جاتا ہے نووا کو، اور اسے مار مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ کنگ نووا کو اس لیے مارتا ہے کیونکہ وہ اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا پورا قبیلہ تباہ ہو گیا، میرے سب لوگ مر گئے۔ اس کے بعد نووا ایک دم سے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور منہ سے کچھ آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے۔ وہ آوازیں سن کر قبیلے کے دوسرے لوگ بھی نکالنے لگ جاتے ہیں اور اچانک سے ہی وہی پنچھی آ جاتے ہیں جو کہ نووا اور اس کے قبیلے نے پال پال کر بڑے کیے تھے۔ وہ پنچھی ڈائریکٹ سے کنگ پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ بندر سب آوازیں نکالتے ہیں، جس سے پنچھی اور جوش میں آ کر کنگ کو مارنے لگتے ہیں اور مارتے مارتے کنگ کو نیچے کھائی کے نیچے گرا دیتے ہیں، جس سے کہ کنگ مر جاتا ہے اور ان لوگوں کا قبیلہ آزاد ہو جاتا ہے۔ نووا کا قبیلہ آزاد ہوتے ہی یہ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر سے پہاڑوں میں اپنا قبیلہ بسا لیتے ہیں، جس سے کہ ان میں بہت ہی رونق ہوتی ہے اور نووا ان کے قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ دوسری طرف لڑکی دور دراز پہاڑوں اور ریگستانوں سے گزر کر ایک اور بیس میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی بیس کے دروازے کے پاس جاتی ہے تو سامنے ایک اور عورت نکلتی ہے جو کہ اس لڑکی کی ماں ہوتی ہے۔ یہ اسے وہ ہارڈ ڈرائیو دیتی ہے جسے نکالنے کے لیے اس نے پوری کنگ کی ٹیم تباہ کر دی۔ اس کے بعد وہ ہارڈ ڈرائیو لے کر کنٹرول روم جاتی ہے۔ کنٹرول روم میں ہمیں بہت سارے انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کام میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہارڈ ڈرائیو اس سسٹم کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو سسٹم کام کرنے لگ جاتا ہے اور باہر سے سارے مانیٹر ہلنے لگ جاتے ہیں اور انہیں سگنل مل جاتے ہیں۔ سگنل ملتے ہی انہیں کنٹرول ٹاور سے رپلائی مل جاتا ہے، جس سے کہ یہ سب لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی واپس اپنے گھر جا سکتے تھے ان علاقوں کو چھوڑ کر۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لینا۔